اس لحاظ سے تو ہماری ان سے موافقت نہیں ہے۔ جو آدمی کھلے عام آپ کی دشمنی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرتا ہو، اس سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ حکومت کے دباؤ کے تحت نہیں، اپنے طور پر دیکھیے، مدارس کو بچانا یہ تو بورڈ کے کاموں میں شامل ہے جی، لیکن مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہو، اس کا انتظام و انصرام کیا ہو، یہ بورڈ کے ایجنڈے میں نہیں۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اس پر بیان جاری کرتا ہے۔ اب یہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا جو مسئلہ آیا، یہ چونکہ ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ تھا اور بورڈ نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ خصوصی انٹرویوز میں آج موجود ہے معروف عالم دین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری جنرل مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ مولانا، ملت ٹائمز میں خوش آمدید اور شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ملت ٹائمز کے لیے۔ میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مقبول چینل کے ذریعہ مجھے اپنی بات عام لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا۔ مولانا، شروعات یہیں سے کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھارت کی سب سے بڑی تنظیم ہے، مشترکہ پلیٹ فارم ہے، 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے، بٹ عام مسلمانوں کا احساس ہے کہ ابھی مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہے تنظیم۔ دیکھیے، اصل میں اس میں زیادہ غلط فہمی کو دخل ہے۔ مسلمانوں پر جو مشکلات آتی ہیں وہ ایک ہی طرح کی نہیں ہے۔ معاشی مشکلات آتی ہیں، سیاسی حالات اس وقت آ رہے ہیں، مسلمانوں کے تعلیمی مسائل ہیں، مختلف تنظیمیں ان مسائل کو دیکھ رہی ہیں جو بورڈ کا حصہ ہے، لیکن بورڈ نے اپنا ایجنڈا شروع سے محدود رکھا اور یہ ایجنڈا اس لیے محدود رکھا گیا کہ بورڈ سے پہلے بھی مسلم تنظیموں کا مسالک کا وفاق بنایا گیا تھا، لیکن وہ زیادہ دنوں قائم نہیں رہ سکا، اختلاف کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ بالکل محدود ایجنڈے کے تحت یہ ادارہ کام کرے، اور وہ ایجنڈا ہے قانون شریعت کا تحفظ۔ دوسرے مسائل کو ہم اپنی کوششوں کا مہم کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ہم ملت کے ساتھ ہیں، ہم اپنی انفرادی حیثیت میں اس سے تعاون کریں گے۔ بورڈ میں جو تنظیمیں شامل ہیں وہ اس میں کام کر رہی ہیں، ہم ان کو مدد پہنچائیں گے، ان کو روکیں گے نہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ جہاں شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اس کو متاثر کیا جائے، چاہے کسی قانون کے ذریعے، چاہے وہ متاثر ہو رہا ہو عدالتی فیصلے سے، چاہے گورنمنٹ کے کسی حکم نامہ سے، اس کا ہم مقابلہ کریں گے۔ تو یہ بورڈ کا ایجنڈا ہے۔ اچھا، لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہر مسئلے میں بورڈ کود جانا چاہیے، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ورنہ بورڈ کی طرف سے کبھی کوئی غفلت نہیں ہوئی، اور جو اس طرح کے مسائل ہیں آپ دیکھیے ہر جگہ بورڈ کھڑا ہے۔ بورڈ کی طرف سے دو طریقے پر کام نظر آتا ہے۔ ایک تو شریعت کا، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تو وہاں تو بورڈ قانونی لڑائی لڑتا ہے جس طرح کی ضرورت پڑی ہو، لیکن کچھ دوسرے ایشوز ہیں جہاں بورڈ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا، پریس ریلیز جاری کی گئی، وہ کسی بھی مسئلے میں نے دیکھا ہے کہ ان مسئلوں میں بھی آپ نے جاری کیا ہے جو آپ کی تفصیلات کے مطابق آپ کے دائرے میں نہیں آتی ہے۔ پچھلے دنوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور اس سے جڑی بہت ساری تنظیموں کو بین کیا گیا، 200 سے زیادہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بورڈ کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ کچھ دوسری تنظیموں کا ریئیکشن سامنے آیا۔ دیکھیے، اصل میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بورڈ اپنی مہم کا حصہ نہیں بناتا ہے دوسرے مسائل کو، جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اس پر بیان جاری کرتا ہے۔ اب یہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کا جو مسئلہ آیا، یہ چونکہ ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ تھا اور بورڈ نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بورڈ میں کئی ایسی تنظیمیں بھی ہیں
جو سیاسی اعتبار سے پاپولر فرنٹ کے مد مقابل ہیں، تو اس لیے بورڈ نے کوئی پاپولر فرنٹ کی مخالفت بھی نہیں کی، حکومت کے اقدام کی تائید بھی نہیں کی، ہمارے ایک سیکریٹری نے اس کی مذمت بھی کی، لیکن اس پر زیادہ بیان دینے سے احتیاط کی، اور ہمارے ایک سیکریٹری نے اس سلسلے میں بیان بھی دیا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے حیثیت سے پرسنل لا بورڈ کے ایک سیکریٹری نے، جب مولانا عمرین محفوظ رحمانی نے، اور جب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سیکریٹری بورڈ لکھا اور بیان دیا تو ظاہر ہے کہ اس میں بورڈ کی بھی نمائندگی ہو گئی، لیکن یہ چونکہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اس لیے ہم لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں۔ اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے کا سلسلہ شروع ہوا، آسام میں مدرسے منہدم کیے گئے، تو یہ بھی سارے سیاسی مسئلے تھے، لیکن یہاں آپ نے آواز اٹھائی ہے۔ نہیں، مدارس کا مسئلہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، مدارس تو وہ ہے کہ جو مسلمانوں کی شہر رگ ہے دین اور شریعت کے بقا کے لیے، اس لیے بورڈ شروع سے اس میں کوشش کرتا رہا ہے، اور رائٹ ٹو ایجوکیشن میں جو تبدیلی ہوئی وہ بھی بورڈ کی کوششوں سے ہوئی، تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی مسئلہ ہے، اور اس لیے بورڈ نے پہلے بھی کوشش کی ہے اور ہم آئندہ بھی کوششیں کرتے رہیں گے۔ اتر پردیش میں جو مدرسوں کا سلسلہ سروے کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ اب وہ ختم ہو گیا ہے، آج ہی کی خبر ہے، تو نصاب میں تبدیلی کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی خبر آئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے مدرسوں کو اپنے نصاب میں تبدیلی لانی چاہیے، عصری اداروں سے مربوط کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے، مدارس کو بچانا یہ تو بورڈ کے کاموں میں شامل ہے جی، لیکن مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہو، اس کا انتظام و انصرام کیا ہو، یہ بورڈ کے ایجنڈے میں نہیں، تو اس لیے اس پر ہم لوگوں نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھیں جی، تو میں بارہا لکھ چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں ضرورت ہے کہ مدرسے کی تعلیم کی اصل روح کو متاثر کیے بغیر عصری مضامین بھی شامل کیے جانے چاہیے، حکومت کے دباؤ کے تحت نہیں، اپنے طور پر، اس لیے کہ جب مدرسے سے جو بچے ہمارے فارغ ہوں وہ زیادہ بہتر طور پر اسلام کی ترجمانی کر سکیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بورڈ کا کام مدارس کو بچانے کی کوشش ہے، مدارس کس طرح چلیں، ان کا نصاب کیا ہو، یہ ہمارے ایجنڈے سے باہر ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تعلق سے ایک تنازع ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی وومن ونگ کو سسپینڈ کر دیا ہے، وومن ونگ کا کہنا ہے، دعویٰ ہے کہ ہمیں ڈیزولو کر دیا گیا ہے، بورڈ آپ کی طرف سے آیا کہ آپ نے ابھی سسپینڈ کیا ہے، دوبارہ آپ اسے ایکٹیو کریں گے، تو وجہ کیا ہے، کیوں آپ کو سسپینڈ کرنا پڑا اس ونگ کو؟ دیکھیے، ایک تو ہر ادارے میں کچھ اندرونی داخلی مسائل ہوتے ہیں اور اس میں رد و بدل کیا جاتا رہتا ہے، کام کا دائرہ متعین بدلتا ہے، ذمہ داریاں بدلتی ہیں، اس کا تعلق ادارے کے اندرونی ڈھانچے سے ہوتا ہے۔ اخلاقی تقاضا تو یہ ہے کہ باہر کے لوگوں کو اس بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے، بورڈ کے اندر پوچھیے، بورڈ خود ہندوستان بھر سے ایک بڑی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہم باہر سے آپ کے گھر پہنچ کر اور آپ سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں ایسا نل لگا ہوا تھا، اس نل کو آپ نے یہاں کیوں لگا دیا ہے، تو اصل تو اصولی بات یہ ہے۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ ویمن ونگز کو آپ نے جو کہا کہ ویمن ونگز والوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا ہوا ہے، ویمن ونگ کا نہیں کہنا ہے، ایک آدمی کا کہنا ہے، ایک خاتون کا کہنا ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی بہت سی جو وہاں کی خواتین ہیں ارکان، تقریباً بورڈ کے دفتر کو ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم بورڈ کے فیصلے سے راضی ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ویمن ونگ نے اس پر اعتراض کیا ہے؟ ایک آدمی فی الحال انچارج وہی ہے، تو انچارج کا فیصلہ پورے ادارے کا فیصلہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیکریٹری جنرل کا فیصلہ پورے بورڈ کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا؟ دیکھیں، سیکریٹری جنرل بورڈ کی اگر نمائندگی کرتا ہے، بورڈ کی طرف سے کہتا ہے تو بورڈ کا فیصلہ سمجھا جائے گا، لیکن یہاں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی ایک رکن ایک بات کہتا ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے،
تو آپ کیسے اس کی بات پر اعتماد کر لیں گے؟ آپ کو تو اس کے بارے میں سیکریٹری جنرل ہی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بات ہے یہ کس حد تک صحیح ہے، جی اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ خط دیکھا ہوگا ہمارا، اس میں صاف ہے جی کہ یہ ویمن ونگز کو موقوف کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عاملہ میں یہ بات اٹھی تھی اور لوگوں کو بہت سے تحفظات تھے اس سلسلے میں، تو یہ بات ہوئی تھی کہ فی الحال اس پر ایک کمیٹی غور کرے۔ تو اس میں یہ بات ہوئی کہ اس کے قواعد، جس وقت ویمن ونگ تشکیل دی گئی تھی تو اس وقت میں اس کے قواعد و ضوابط نہیں بنائے گئے تھے، تو یہ بات طے ہوئی کہ اس کے قواعد و ضوابط بنائے جائیں، ویمن ونگ کا دائرہ کار کیا ہوگا، کن مسائل میں وہ حل ہوگی، بورڈ کے کس ذمہ دار کے زیر نگرانی رہے گی، ان سارے امور کو طے کر لیا جائے اور فی الحال اس ونگ کو موقوف رکھا جائے۔ موقوف رکھنے میں اور تحلیل کرنے میں ظاہر ہے بہت فرق ہے، لیکن غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ اس کو تحلیل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ عاملہ کی میٹنگ میں ہوا تھا موقوف کرنے کا؟ نہیں، کمیٹی بنانے کا، اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا۔ تو بورڈ کی کمیٹی کو اتنا پاور ہے کہ کسی بھی ونگ کو موقوف کر دے، سسپینڈ کر دے؟ عموماً یہ ہوتا ہے تنظیموں میں کہ کمیٹی بنائی جاتی ہے جائزہ لینے کے لیے، کسی کام پر اعتراض ہے، وہ کمیٹی پھر عاملہ کی میٹنگ کو، ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ کو رپورٹ کرتی ہے، دن پھر اراکین ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ موقوف کرنا ہے، رول بنانا ہے یا ڈیزولو کرنا ہے، جو بھی۔ دیکھیں تحلیل نہیں کیا گیا نا، جو بھی کیا جائے، مطلب وہ جو بھی کیا جائے، اراکین تحلیل اگر کرنا ہوتا تو اس کو عاملہ سے منظور کرانا ضروری تھا، اور ابھی بھی جو یہ موقوف رکھا گیا ہے چند مہینوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، اس میں یہ بات تھی کہ اب جو قریب ترین عاملہ ہو اس میں اس بات کو رکھا جائے اور عاملہ میں اس میں بحث ہو، یہ بات تھی۔ اور یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ ویمنز کی شمولیت بورڈ میں بڑھائی گئی ہے۔ جی ہر کمیٹی میں 3، 4، 5 خاتون ارکان کو شامل کیا گیا ہے جو پہلے نہیں تھی، دارالقضاء کمیٹی میں، تفہیم شریعت کمیٹی میں، لیگل کمیٹی میں، اصلاح معاشرہ کمیٹی میں، اس کو اور وسعت دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے، بورڈ نے موقوف کیا ہے اس کو، بورڈ نے اس کو ختم نہیں کیا تو ہے۔ کب تک یہ ادارہ موقوف رہے گا؟ کوئی لمٹ اب دیکھیے، اب میں یہ آپ سے کیسے کہوں، بھائی کوئی بھی ادارہ اس کی اپنی سہولت ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو اتنے دنوں میں کر لے گا، اس کے بعد وہ کرے گا، تو اس میں آپ کیسے کہیں گے کہ آپ اس کو کبھی یہ کریں گے؟ انشاءاللہ جلد سے جلد ہوگا، جتنا ممکن ہوگا جلد ہوگا۔ تو اب تک 7 سالوں سے معاون رحمانی نے 2015 میں غالباً اس کو تشکیل دیا تھا، تو بغیر کسی اصول، دستور، گائیڈ لائنز کے، سرپرستی کے یہ شعبہ کام کر رہا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی باضابطہ دستور نہیں تھا، جو کام ہوتے تھے بورڈ کے زیادہ تر اصلاح معاشرے کا، وہی کام خواتین کو کہا جاتا تھا کہ آپ عورتوں میں کیجیے، اور وہ کام ہوتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ منظور ہوتا تھا باضابطہ عملہ کی میٹنگ سے شعبے کا۔ بجٹ تو ہر شعبے کے لیے منظور ہوتا ہے، بجٹ ہر شعبے کے لیے منظور ہوتا ہے، جتنی ذیلی شاخیں ہیں اس کی وہ ہیں، ان سب میں بجٹ مولانا ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ منظور ہوگا، اب بھی جب اس کی تشکیل ہو جائے گی تو اب بھی منظور ہوگا۔ مولانا ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ بورڈ کا اندرونی معاملہ ہے، باہر کے لوگوں کو نہیں بولنے کا حق ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب بورڈ کی ایک طرح سے آپ تشریح کر رہے ہیں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح؟ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، ممبر سے، وہی فیصلہ کریں گے، دوسرے نہیں کر سکتے۔ تنظیموں کا کہا ہے کہ اب مسلمانوں سے جڑی تنظیم ہے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز ہے، آپ کی جو بھی بات ہوگی وہ بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کی بات سمجھی جائے گی، تو کیا اتنے کروڑوں مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کو مشورہ دے سکے، آپ کے فیصلے پر اعتراض کر سکے، تنقید کر سکے، آپ سے سوال پوچھ سکے کہ آپ ہمارے رہنما ہیں تو آپ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا، کیوں کیا؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ایک تو بورڈ کی پالیسی ہے، وہ جو مقاصد ہیں بورڈ کے، جی اس میں تو تمام مسلمانوں کی شرکت ہے۔ دوسرے بورڈ کا انتظام و انصرام ہے، اس میں ظاہر ہے کہ جو بورڈ کے کرتا دھرتا ہیں، جن کو لوگوں نے ذمہ دار بنایا ہے، وہی اس میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ جنرل سیکریٹری
ایک بل منظور کرتا ہے، مقدمات کی پیروی چل رہی ہے کورٹ میں، کسی وکیل کے لیے ایک وہ رقم منظور کرتا ہے، دوسرے کے لیے اس سے مختلف اس کی فیس کے حصے سے منظور کرتا ہے۔ اب آپ پوچھنے پہنچ جائیں کہ صاحب آپ نے یہ رقم کیوں منظور کی، اس میں رقم کیوں کم منظور کی، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ اس کے سلسلے میں اگر بورڈ اپنے مقاصد سے ہٹ جائے، اصلاح معاشرہ کا کام کرتا تھا، اصلاح معاشرہ کا کام چھوڑ نہیں تو دے، یہ کام لوگوں کو ایسا ہی لگا کہ خواتین کے درمیان کام ہو رہا تھا، یہ کام آپ نے روک دیا ہے، دوسرے لوگوں نہیں، کو بالکل اعتراض ہوا ہے اس یہ پر۔ بالکل غلط ہے۔ خواتین میں کام پہلے بھی ہو رہا تھا، اب زیادہ ہو رہا ہے، چونکہ پہلے خواتین مختلف شعبوں میں نہیں تھیں اور ویمن ونگ میں بھی صرف ان کی کنوینر ہی کام کرتی تھی عملاً، اب تمام شعبوں میں ان کو شامل کیا تو گیا۔ خواتین کو تمام شعبوں میں شامل کرنے کا مطلب ہے ان کو مین اسٹریم میں لائیں گے، ان کو کچھ عہدے دیے جائیں گے، جیسے 3 سیکریٹریز ہوتے ہیں، نائب صدر جب ہوتے ہیں۔ عہدہ دیا جاتا ہے تبھی آدمی منسٹری میں آتا ہے۔ نہیں، ایک پتہ چلتا ہے وومن امپاورمنٹ کا، مساوات کا۔ امپاورمنٹ کا ہمارے ہاں اس کی اصطلاح الگ ہے، آج کی دنیا میں اس کی اصطلاح الگ ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ ہوائی جہاز میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے اس کے اس پر بینر لگا رہتا ہے گرل پاور، تو کیا اسلام میں ایسے پاور کا تصور ہے؟ نہیں، جس کے ذمے اگر کوئی بورڈ کے دستور میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، لیکن اگر یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ کوئی عہدہ خاص قسم کا دیا جائے، بلکہ کام مقصود ہے، عہدہ تو مقصود نہیں ہے۔ میں ایک آخری بات اس حوالے جاننا چاہوں گا کہ ان کی کیا ایسی ایکٹیویٹیز تھی جس پر بورڈ کو ناراضگی تھی، کچھ ممبران نے میٹنگ میں ناراضگی ظاہر کی اور اتنا جلد بازی میں فیصلہ لینا پڑا؟ کیونکہ عموماً عاملہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے اور صرف چند لوگوں نے 3-4 لوگوں نے بیٹھ کر کے ایک فیصلہ کر لیا کہ ان کو موقوف کر دیا جائے۔ دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ جلد بازی میں فیصلہ لیا گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تو کئی ماہ پہلے عاملہ کا اجلاس ہوا، اس کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے بیٹھک کی، مشورہ کیا، اس کے بعد بے اتفاق رائے اپنی رپورٹ داخل کی کمیٹی نے، پھر اس کے بعد اس کو تحلیل نہیں کیا گیا بلکہ اس کو موقوف رکھا گیا۔ تو ایک تو اس میں جلد بازی نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ ان کی کس وجہ سے اس کو ختم کیا گیا، یہ اس پر میں اظہار خیال نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی رکن اور کسی مسلمان بہن کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے، اگر ان سے کچھ کوتاہی ہوئی ہو میرے خیال کے مطابق، اور ضروری نہیں کہ میرا خیال صحیح ہو، تو ہم اس کا لوگوں کے سامنے اظہار کریں، یہ اسلامی اخلاق۔ تو آپ لوگوں نے پہلے ان کو روکا، سمجھایا کہ اس طرح کام نہ کریں، بورڈ کی پالیسی کے خلاف ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کیا؟ اب دیکھیے اس میں آپ مت جائیے، یہ اندرونی معاملات ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی کیا گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں اس سوال سے لوگوں کا۔ حجاب کا تنازع بہت زیادہ ہمارے ملک میں بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، آپ نے ابھی ایک فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا تھا جی، سپریم کورٹ میں دوبارہ اس معاملے کی سنوائی ہوگی بڑی بینچ کے تحت۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے حجاب کے مسئلے پہ زیادہ توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ بھی مسلم پرسنل لا کا ایک یہ آپ پارٹ کو ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ سپریم کورٹ میں آپ کی طرف سے کوئی لائر نہیں تھے؟ سبحان اللہ، سپریم کورٹ میں ہماری طرف سے لائر نہیں تھا، ہماری طرف سے کپل سبل گئے، ہماری طرف سے دوبے گئے سینئر، یہ ہماری طرف سے شمشاد صاحب رہے۔ دیکھیے کرناٹک میں یہ مسئلہ شروع ہوا، جی، بورڈ نے وہیں سے توجہ کی اس پر۔ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ وہاں اس میں ہم فریق بنیں، جی، ہم نے وہاں کے وکلاء سے بھی مشورہ کیا، کرناٹک میں مسلم وکلاء کا ایک فارم بنا ہوا ہے، ان سے بات ہوئی۔ وہاں کے امیر شریعت ہیں مولانا صغیر احمد صاحب، جی، انہوں نے ایک بڑی میٹنگ وہاں رکھی، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اس میں جمع کیا، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، وہاں کے اہم علماء، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ تو ان حضرات نے یہ طے کیا کہ فی الحال بورڈ اس میں فریق نہیں بنے، کیونکہ بورڈ کے فریق بننے سے یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ جب کہیں بورڈ کا نام آ جاتا ہے تو جو ہمارا گودی میڈیا ہے جی، وہ اس کو اور زیادہ سر چڑھا لیتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے ان کے لیے علمی مواد فراہم کیا، ہم لوگوں نے اپنے وکلاء کے ذریعے قانونی مواد فراہم کیا،
ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو اس میں مالی مدد کی ضرورت ہے تو بورڈ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس پر پھر یہ کریں گے۔ ہمارے مچھالہ صاحب نے اگرچہ بورڈ کی طرف سے بحث نہیں کی انہوں نے، لیکن مچھالہ صاحب نے وہاں بحث کی۔ پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو آپ جانتے ہیں کہ بورڈ اس میں فریق بنا اور وہاں اس نے بحث کی، اور یہ بہت اچھی بحث کی۔ وہ یہ نظام پاشا صاحب نے بحث کی، اور شمشاد صاحب نے بحث کی، دوبئی صاحب نے بحث کی، کپل سبل صاحب نے بحث کی، اور اسی کے نتیجے میں فیصلہ ہم لوگوں کے خلاف بھی ہو جاتا۔ تو بورڈ نے کسی مرحلے پر اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے۔ یہ بالکل۔ اب یہ ضرور ہے کہ اب ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں کہ جو کریں اخبار میں اس کا اشتہار دے دیں، جو آج کل مزاج ہو گیا ہے، چونکہ کام مقصود ہے، اشتہار مقصود نہیں ہے۔ بالکل اچھا کہا آپ نے کہ کام مقصود ہے، ہر چیزوں کی ایک طرح سے تشہیر کرنا یا کریڈٹ لینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مولانا ان دنوں مسجدوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں، کچھ مسجدوں کا معاملہ تو وہ جن کا کیس پرانا ہے، بابری مسجد کے بعد متھرا کا یا گیان واپی کا، اس کے علاوہ بھی دسیوں مسجدیں ایسی ہیں جن کے معاملے کو کورٹ پہنچایا گیا ہے، اور کورٹ میں بھی 1991 کا جو ورشپ ایکٹ ہے اس کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے۔ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں بھی ہم لوگوں نے برابر وہاں کے وکلاء سے رابطہ رکھا ہے۔ وہاں کی جو منتظمہ کمیٹی ہے بنارس کی، وہ کیس لڑ رہی ہے۔ میں نے خود بات کی، مولانا خالد رشید صاحب کو ذمہ دار بنایا، انہوں نے بات کی، اور ان حضرات نے کہا کہ ہم لوگ ابھی کیس لڑ رہے ہیں اور ابھی مناسب ہے کہ بورڈ اس میں نہیں آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریجنل سطح پر اس مسئلے کو ہم لوگ حل کر لیں، لیکن بہرحال معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم کو کسی مرحلے پر ضرورت پڑے گی آپ کی تو ہم ضرور آپ سے رائے لیں گے، لیکن ہمارے وکلاء ان سے برابر رابطے میں رہے۔ شمشاد ایڈوکیٹ ہمارے ہیں، وہ وہاں گئے، اور بعض دوسرے وکلاء کو ہم لوگوں نے کہا، اور یہ جو 1991 والا قانون ہے، اس سلسلے میں بورڈ خود مقدمہ دائر کر چکا ہے سپریم کورٹ میں کہ اس کو بچایا جائے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بچائے، ورنہ اس سے پورے ملک میں افراتفری پیدا ہوگی۔ تو جو بھی ایسے مسائل ہیں، بورڈ نے اس میں اپنی صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ ایک فریق کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ کسی چیز کا نتیجہ کہ جو آپ چاہیں وہ اس کے مطابق حاصل ہو جائے، ظاہر ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں تو ہے نہیں۔ جب کانگریس کی سرکار تھی تو بورڈ کے یا اور بھی دوسری تنظیموں کے ڈیلیگیشن نے اس وقت کی حکومت اور ان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اسی طرح کے مسائل کے حل کے، جو کہ زیادہ تر مسائل کو کنٹرول کرنا یا آگے بڑھانا حکومت کی وجہ سے ہی پاسبل ہوتا ہے۔ تو اتنے سارے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، تو کیا بورڈ کی کوئی پالیسی ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے یا حکومت کے دوسرے اہم ذمہ دار سے؟ حال ہی میں اسد اویسی صاحب نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ 1991 ورشپ ایکٹ کو آپ کورٹ میں دفاع کیجیے، اس کو بچائیے۔ دیکھیے اصل میں حکومت کی دو حیثیتیں ہیں۔ جی، ایک حیثیت تو اس کی ایک سیاسی پارٹی کی ہے، اس لحاظ سے تو ہماری ان سے موافقت نہیں ہے۔ جو آدمی کھلے عام آپ کی دشمنی کی بنیاد پر ووٹ حاصل کرتا ہو، اس سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ لیکن دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ ہے جی، اور ہم کو اپنے مسائل گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ تو اس حیثیت سے صرف اسی معاملے میں نہیں، بورڈ نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم حکومت سے رابطہ کریں۔ کانگریس دور میں بھی بورڈ نے کوشش کی، اسی بنیاد پر وقف کا قانون بنا، اسی کی بنیاد پر یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن سے مدارس کا استثناء ہوا۔ اس وقت جو حکومت تھی وہ ملاقات کرتی تھی، وہ آپ کی بات سننے کو تیار تھی، لیکن اب جو حکومت ہے اس نے اقلیتوں کے لیے اپنے کان بند کر لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی ملاقات کو مانگا ہے حکومت سے؟ اس کی کوشش کی گئی،
جو حکومت کے ایسے نمائندے ہیں جن کے نام مسلمانوں کی طرح ہیں، جی ان کے ذریعے کوشش کی گئی ان سے کہ حکومت سے بات چیت کا، مولانا ولی صاحب نے بھی کوشش کی تھی لیکن اس کا موقع نہیں ملا۔ 3 طلاق کے مسئلے میں بھی یہ ہوا، بعد میں بھی ہوا۔ آپ نے کوشش کی ادھر بات کرنے کی، پرائم منسٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے کی؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کوئی قانون کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا ہے، عدالتوں کے ذریعے مسئلہ آ رہا ہے، جی تو اس میں تو اگر ہم ان سے ملیں گے تو کہیں گے بھائی تو کورٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگوں کی کوششیں برابر جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے کہ کچھ مسائل پر ہم حکومت سے بات کریں، لیکن یہ صرف ابھی کی بات نہیں ہے۔ 2008 کے بعد سے جی انہوں نے، آپ دیکھیں، مسلمانوں کے کسی نمائندہ وفد سے انہوں نے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کیا۔ کوئی تعریف کرنے کے لیے جائے تو اس کی بات اور ہے، لیکن جو مسائل پیش کرے تو اس کو انہوں نے کبھی جمعیت کے وفد سے تو ملاقات ہوئی ہے ان کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جو مسلمانوں کا سب سے نمائندہ ادارہ ہے، تو اس سے انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی اور اس پر آمادگی بھی ظاہر نہیں کی۔ بالکل کوشش کے باوجود، اور ظاہر ہے کہ ہم صرف تعریف نہیں کریں گے، ہم یہ بھی پیش کریں گے۔ اور جمعیت کے وفد کی ملاقات ہوئی تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کا محاصل کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس حق میں ہیں جی کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم لوگ ان سے ملیں، ضرورت بھی ہے، لیکن حکومت کا رخ ایسا نہیں۔ مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنرل سیکریٹری تھے، جی تو بورڈ کے عاملہ میں ایک صاحب نے بہت شد و مت سے یہ مسئلہ اٹھایا کہ ہمیں حکومت سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بی جے پی ہی کا دور تھا اور بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن میں نے بھی مولانا سے کہا کہ میری بھی یہ رائے ہے کہ حکومت کی بحیثیت گورنمنٹ ایک الگ حیثیت ہے، جی اس حیثیت سے ہم کو ملاقات کرنی چاہیے۔ تو جو صاحب اس سلسلے میں بہت قوت سے کہہ رہے تھے، انہی سے یہ بات کہی گئی کہ آپ پرائم منسٹر سے یا ہوم منسٹر سے ٹائم لے لیں، ہم لوگ بات کے لیے تیار ہیں۔ ٹائم نہیں دیا انہوں نے۔ اچھا، ابھی RSS سربراہ موہن بھاگوت سے بھی مسلمانوں نے ملاقات کی ہے، کچھ دانشوروں نے، پہلے بھی کچھ لوگوں نے ملاقات کی ہے، بلکہ جمعیت کے سربراہوں کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو کیا آپ لوگ کی بھی کوئی پالیسی ہے، چاہتے ہیں کہ ان سے ملنا، کچھ غلط فہمیاں اس کو دور کرنا؟ دیکھیے، ہم خود جا کر ان سے ملنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر موہن بھاگوت یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے مسائل پر، ان سے لوگوں نے کہا بھی جی کہ آپ کو بورڈ سے بات کرنی چاہیے، جی بالکل، تو اگر وہ کہیں ہم لوگ ضرور بات کریں گے، کسی بھی ہندوستانی سے بات کریں گے، لیکن ایسی کوئی بات ان کی طرف سے آئی نہیں۔ وہ ایسے لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو صرف ان کی بات سنتا ہو، جو ان کے سامنے اپنی زبان کھولنے سے ڈرتا ہو۔ عام متن کہہ رہا ہوں، جی تو اس لیے بتائیے ایسی صورتحال میں کیسے آپ اپنی طرف سے ایک آفر کر رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سب سے بڑی تنظیم ہے مسلمانوں کی، اور ہم لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ جہاں آ جائے، دلی میں جہاں چلیے میں آپ ہی سے کہتا ہوں آپ بات کیجیے، ہم لوگ بات کریں گے ان سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی موہن بھاگوت اصولی طور پر گورنمنٹ کے نمائندے نہیں، جی وہ برسر اقتدار پارٹی کے بھی نمائندے نہیں ہیں، بلکہ وہ ریموٹ کنٹرول جو گروپ سنبھالتا ہے اس کے نمائندے ہیں۔ تو ہمارا ان سے ان مسائل پر بات کرنا بے معنی ایک مذہبی رہنما ہونے کے ناطے ان مسائل پر نہیں، جیسے موہن بھاگوت کو اعتراض ہے کہ مسلمان ہم کو کافر نہ کہیں، کبھی بولتے ہیں کہ بھارت کے تمام مسلمان ہندو ہیں، تو ان چیزوں کو آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے دیکھیے کئی مسلم تنظیمیں مل چکی ہیں۔ اگر ہم کو مذہبی رہنما سے ملنا ہوگا، اور ہم ملے ہیں اس سے پہلے، تو شنکر آچاریہ سے ملیں گے، وہ مذہبی رہنما تو ہیں نہیں بھاگوت جی۔ لیکن سب کے باوجود اگر کوئی ایسا موقع ہے اور اس سے آپسی تعلقات بہتر ہو سکتے ہوں تو ہمیں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ ان سے ملے ہیں اگرچہ وہ مختلف تنظیموں کی طرف سے گئے ہیں، مگر اس میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کا جو بورڈ کے ذمہ داروں میں ہیں، جی لیکن وہ کوئی بہت اچھے تأثر کے ساتھ واپس نہیں آئے۔
میٹھے الفاظ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، عمل سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، 2-3 چھوٹے چھوٹے علمی سوالات ہیں آپ سے۔ جیسے ابھی وہ کافر بولتے ہیں کہ ہم کو کافر نہ کہیں، کبھی بولتے ہیں بھارت کے تمام مسلمان ہندو ہیں، کچھ مسلمان بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، آپ کی تحقیق کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، اصل میں ہمارے ہندو بھائی یہ سمجھتے ہیں جی کہ کافر گویا کوئی گالی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کفر کے معنی انکار کرنے کا، جو لوگ توحید کا اقرار کرتے ہوں ان کو مسلم کہا گیا، جی، اور جو لوگ عقیدہ توحید کا انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا گیا۔ یہ توہین ہے نہ تحقیر ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ اگر یہ لفظ حقارت آمیز ہوتا تو اس سے سب سے زیادہ ناگواری اہل مکہ کو ہوتی، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جا بجان کو یا ایھا الکافرون یا ایھا الکفار کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی اصطلاح تو آپ کو نان مسلمز کے لیے رکھنی ہوگی نا، جی، اسی کا ترجمہ ہے، غیر مسلم کا ترجمہ ہے کافر۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ جیسے اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر ہمارے ہندو بھائی ہمیں کہے کہ یہ غیر ہندو ہے تو ہم برا نہیں مانیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، پھر بھی ہمارے فقہاء نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ کہا کہ اگر کسی آدمی کو یا کافر کہنے میں، ایک کافر کہنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اس کو کافر کے لفظ سے مخاطب نہ کرو، اس کی دل آزاری کا سبب نہیں بنو۔ پھر بھی اتنی رعایت کی گئی۔ اچھا، کافر کا لفظ قرآن میں مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہا گیا کہ انا بہی کافرون، کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اہل مکہ جو ہیں وہ خود اپنے بارے میں کہتے تھے۔ تو اصل بات جو سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے بھائیوں کو وہ یہ کہ کافر کے معنی وہ ہے ہی نہیں جو وہ سمجھتے ہیں، اس میں کسی کی تحقیر و اہانت۔ اس کے معنی ہیں عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا، اور آپ عقیدہ توحید کو نہیں مانتے ہیں۔ خود آپ کہتے ہیں کہ ہم، آپ خود کہتے ہیں آپ مورتیوں کی اور مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، تو برا نہیں ماننا چاہیے اس کا۔ ان دنوں پبلک پلیس میں نماز پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایکشن کارروائی، جیسے کبھی ٹرین میں لوگ نماز پڑھ لیتے، کبھی کہیں، تو کچھ لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے کہتے ہیں کہیں بھی نماز پڑھیں گے، وقت ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ان کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ پبلک پلیس میں کیسے نماز ادا کرنی ہے؟ اب دیکھیے، اصل میں ایسی چیزوں کا حکم حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جی، آپ ایک مسلم آبادی سے گزر رہے ہیں، وہاں آپ نے کہیں آپ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں پہنچے کھانے کے لیے، ریسٹورنٹ والے نے اجازت دے دی، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی، کوئی اس سے فساد نہیں پیدا ہوگا۔ بالکل۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے گجرات کے جو ریسٹورنٹ والے ہیں، بمبئی سے لے کر احمد آباد تک، ہائی وے، ماشاء اللہ جی، ہائی وے پر بہت اچھے لوگ ہیں، مسلم غیر مسلم سب ان کے یہاں جاتے ہیں۔ انہوں نے وضو اور نماز کے لیے بھی جگہ بنا دی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کہیں اگر حالات ایسے ہوں کہ محسوس ہو کہ دوسرے لوگ برا مانیں گے آپ کے اس عمل سے، یا کوئی فساد پیدا ہو جائے گا، تو وہاں پر نماز پڑھنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ شریعت میں اس کا متبادل موجود ہے، کبھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز تھوڑی دیر سے پڑھ لیں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بعد میں قضا کر لیں، جیسے حالات ہوں، اور علماء نے اس کے لیے راستے رکھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہم لوگوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے تک کعبۃ اللہ کے پاس جماعت نہیں ہوئی نماز۔ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو جوش میں وہ مسلمانوں کو لے کر گئے، اور پہلی دفعہ انہوں نے جماعت کی، اور پھر اس کے بعد جماعت نہیں ہوئی۔ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد جماعت ہوئی۔ تو دیکھیے حضور نے وہاں احتیاط کی، ورنہ کعبۃ اللہ کے سائے سے بڑھ کر کون سی جگہ ہو سکتی تھی جہاں ایک مسلمان نماز پڑھنا چاہے۔ بالکل۔
تو بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے معروف عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ آپ بھارتی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سیکریٹری جنرل ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، جس کا کام ہے جدید مسائل پر تحقیق کرنا، آپ اس کے بھی سیکریٹری جنرل ہیں اور ہم اس وقت اسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ المعہد العالیہ الاسلامیہ حیدرآباد کے بھی سربراہ ہیں اور بھی متعدد اداروں کی سرپرستی ہے۔ آپ ایک علمی اور ملی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور پورے مسئلے پر آپ نے کھل کر بات چیت کی ہے، تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بہت شکریہ، اپنے وقت دیا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔